13ویں صدی عیسوی میں جب چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے عالم اسلام پر جلغار کی تو ترکان غز کا ایک قبیلہ کائی اپنا وطن خراسان چھوڑ کر ماہان چلا گیا۔ ماہان موجودہ روس میں ترکستان کے مشہور شہر مرو کے قریب ایک گاؤں تھا۔ جب منگولوں نے اس جگہ حملہ کیا تو اس قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ نے 597 ہجری مطابق 1200 عیسوی میں اناطولیہ کا رخ کیا۔ اناطولیہ سے مراد موجودہ ترکی کا وہ حصہ ہے جو ایشیا میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کو جہاد کی بڑی خواہش تھی، اسی غرض کے لیے وہ مشرقی اناطولیہ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے 7 برس تک قیام کی، اور اس قیام کے دوران انہوں نے شمال کے عیسائیوں کا قلعہ کما کیا جو کہ اخلاط آ کر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شمال کی بازنطینی یعنی کہ رومی حکومت سے ٹکر لی، جس کا مرکز طرابزون یعنی کہ موجودہ ترکی کی ایک اہم بندرگاہ تھا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے شام کے مشہور شہر حلب کی طرف پیش قدمی کی۔ اس پر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ حلب کی جانب اس لیے گئے تھے کیونکہ ایک تو ایران میں منگولوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی، دوسری یہ کہ سلیمان شاہ آخری صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے بیت المقدس جا رہے تھے۔ جب سلیمان شاہ کا قافلہ حلب کے قریب دریائے فرات پر پہنچا تو سلیمان شاہ دریا پار کرتے ہوئے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ارطغرل غازی اپنے بھائی سنگر تکن کے ساتھ کائی قبیلے کے 340 گھرانوں کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس وقت سلجوقی تخت پر عظیم سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد تخت نشین تھے۔ جب ارطغرل غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ سیواس شہر کے قریب پہنچے تو یہاں ایک میدان میں انہیں 2 فوجیں آپس میں جنگ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک حریف طاقتور تھا جبکہ دوسرا کمزور۔ ارطغرل غازی نے کمزور حریف کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے فوجوں کے پرچموں اور سپاہیوں کی وضع قطع اور لباس سے بھی ان کی قومیت اور مذہب کا اندازہ لگا لیا ہو۔ بہرحال ارطغرل غازی کے پاس اس وقت صرف 444 سوار تھے، لیکن وہ اس مختصر سی فوج کو لے کر اس طاقتور فوج پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے جو ایک کمزور فوج کے سپاہیوں کو مار رہی تھی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس بڑی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو یہی گمان گزرا کہ حریف کو کہیں سے تازہ دم سپاہیوں کی بڑی کمک حاصل ہو گئی ہے۔ اس زبردست فوج کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ صاف ہوا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ تھے جو ایک نازک موقع پر رحمت کے فرشتے بن کر آئے۔ ایک لمبے تعارف کے بعد انکشاف ہوا کہ بھاگنے والی فوج منگولوں کی فوج تھی، اور ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں نے جس فوج کی مدد کی وہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری اور جواں مردی سے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو انعام کے طور پر رومیوں کے نزدیک سوغوت کا علاقہ عطا کیا۔ یہ سرسبز علاقہ دریائے سکاریا کی بائیں جانب واقع تھا۔ گو کہ یہ کوئی وسیع علاقہ نہ تھا، لیکن بازنطینی یعنی کہ رومی سلطنت کی سرحد کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو ازبک یعنی کہ سرحدی سردار کا لقب دیا۔ ارطغرل غازی بہادر اور ہوشیار جرنیل تھے۔ ارطغرل غازی کے قیام کے کچھ ہی عرصے کے بعد نیکیا کے شہنشاہ اور سلجوقی سلطان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد اپنی فوجوں کے ساتھ سرحد کی جانب روانہ ہوئے، جس کے بعد ارطغرل غازی نے بھی اپنے سپاہیوں کی ایک جماعت تیار کی اور سلجوقی سلطان کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جلد سلجوقی سپاہیوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کراچہ حصار کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کائی قبیلے کے سپاہیوں نے سلجوقیوں کی بڑی مدد کی اور ارطغرل غازی ہی کی مدد سے سلجوقیوں نے یہ قلعہ فتح کیا۔ کراچہ حصار کی فتح کے بعد سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کی بے حد تعریف کی۔ ارطغرل غازی جب سرحد پر رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو انہوں نے اس دوران اپنے نوجوان بیٹے عثمان غازی کو سلطان علاؤ الدین کی خدمت میں پائے تخت کونیا بھیجا۔ ارطغرل غازی جو کہ انتہائی بہادر، باصلاحیت اور نیک شخص سے، انہوں نے کراچہ حصار کی فتح کے بعد بیلیجی قلعے کے ٹیکفر کو سلجوقی ریاست کو ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 1281 عیسوی میں کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد لوگوں نے سوغوت شہر میں ارطغرل غازی کی اولاد میں سے عثمان غازی کو کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا۔
کیونکہ وہ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی کو ہی قائی سردار کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عثمان غازی کو اپنے والد کی جانب سے سلجوکیوں کا دیا ہوا ایک سرحدی عہدہ ملا جو کہ اس وقت چاروں اطراف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ عثمان غازی اپنے والد کی طرح نہایت بہادر اور طاقتور ترین سردار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ وہ انتہائی ثابت قدم اور صابر انسان تھے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی۔ وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور ایک عالمی نظام قائم ہو جس کے جھنڈے کے نیچے عالم اسلام کے مسلمان امن کے ساتھ رہ سکیں، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عثمان غازی نے جب کائی قبیلے کی سرداری کو سنبھالا تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہمسائے یعنی کہ پڑوسی رومن جاگیرداروں کے خلاف فتوحات کو بڑھائیں، لیکن عثمان غازی نے اپنا ارادہ ظاہر نہ کیا، اور یعنی شہر اور لیف کے قلعے کے رومن ٹیکفروں اور کمانڈروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ لیکن اس دوران اناگول کے ٹیکفر آیا نکولا نے سمجھ لیا کہ عثمان غازی در حقیقت تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی فوجوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ رومی زمینوں کو فتح کر سکیں۔ اس لیے عثمان غازی کو روکنے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے عثمان بے کے کئی وفادار اور حامی ترک قبائل پر حملہ کر کے ترکوں کو شہید کر دیا۔ رومی گورنروں کی جانب سے مسلسل حملوں سے تنگ آ کر عثمان غازی نے اناگول کے گورنر آیا نکولا کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کی، اور وہ اناگول کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی کے دوستوں اکچا کوچا، ترگت الب، کونور الب اور عبد الرحمن غازی سے مشاورت کے بعد جنگی تیاری شروع کی، اور جلد وہ اپنی فوجوں کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کا سامنا آیا نکولا کے زیر کنٹرول رومی فوجوں کے گھات میں ہوا، جہاں ایک بڑی وادی کے دونوں اطراف سے درختوں میں چھپے رومی سپاہیوں نے اچانک عثمان غازی پر حملہ کر دیا اور ایک سخت جنگ شروع ہوئی۔ عثمان غازی اور ان کی فوج کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور بے شمار ترک اس حملے میں مارے گئے، جن میں عثمان غازی کا بہترین جنگجو بائے ہوجا بھی شہید ہو گیا، اور عثمان غازی بڑی مشکل سے رومی حصار کو توڑ کر اپنے سپاہیوں کو زندہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور یوں اس جنگ میں دونوں میں سے کسی بھی فریق کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس ابتدائی شکست کے بعد جب عثمان غازی واپس سوغوت شہر میں آئے تو وہ بے حد اداس تھے۔ وہ اپنے خیمے میں گئے اور خود کو خیمے میں بند کر لیا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور خوب گڑ گڑا کر روئے، جس کے بعد عثمان غازی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے۔ جب عثمان غازی رات کو سوئے تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے شیخ ایدابالی کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے جو کہ ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ عثمان غازی کے سینے سے ایک تناور درخت نکلتا ہے۔ یہ درخت بڑا ہو کر ایک سایہ دار درخت بنتا ہے اور ایک دنیا پر چھا جاتا ہے۔ عثمان غازی صبح کو بیدار ہوئے تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ شیخ ایدابالی نے کہا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو سلطنت نصیب کرے گا، اور میری بیٹی تمہاری شریک حیات ہوگی۔ اس کے بعد عثمان غازی کا نکاح انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کے بعد عثمان غازی نے اپنی تلوار کو، جس سے انہوں نے بے شمار جنگیں جیتی تھیں، کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یوں عثمان غازی کی ہمت اور خود اعتمادی لوٹ آئی، جس کے بعد عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کراچا حصار دراصل اناگول کی فتح میں بنیادی رکاوٹ تھا، اور عثمان غازی کو پہلے اس پر حملہ کر کے اسے ختم کرنا تھا۔ یہ قلعہ اناگول شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا، اور اسے اناگول شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر اس قلعے پر قبضہ کر لیا جاتا تو اناگول شہر کو فتح کرنا نہایت آسان ہو جاتا۔ چنانچہ کراچا حصار کی فتح کے لیے عثمان غازی نے اپنے چند ایک جانثار سپاہیوں کو رومی فوجیوں کے بھیس میں قلعے میں داخل کیا۔ عثمان غازی کے ان جانثار سپاہیوں نے رات ہونے پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس دوران عثمان غازی، جو کہ شہر سے باہر گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اپنے 450 جنگجوؤں کے ساتھ تیزی سے شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے شہر میں موجود تمام عیسائی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
جس کے بعد عثمان غازی نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کی دیواروں کو گرا دیا، جس کے بعد ایناگول شہر غیر محفوظ ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی دفاعی چوکی یعنی کہ کراچہ حصار تباہ ہو چکا تھا۔ یہ عثمان غازی کی پہلی فتح تھی۔ کراچہ حصار کے تباہ ہونے کے بعد ایناگول کے ٹیکفور آیا نکولا نے کلوچے حصار کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ ہمیں مل کر عثمان کو ختم کرنا ہوگا، نہیں تو عثمان ہمارے علاقے چھین لے گا۔ آیا نکولا نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت عثمان کو ختم نہ کیا تو بعد میں گرے ہوئے دودھ پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یوں آیا نکولا اور کراچہ حصار کا گورنر عثمان غازی کے خلاف متحد ہو گئے۔ دونوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور متحد ہو کر انہوں نے عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے سغوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ کلوچے حصار کی فتح کے بعد ایناگول شہر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا کیونکہ اب ایناگول کو فتح کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس پر ایناگول قلعے کے ٹیکفور آیا نکولا نے اپنے ہمسائے کراچہ حصار قلعے کے ٹیکفور کو ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ تم اب بھی خاموش بیٹھے ہو اور تم کس انتظار میں ہو؟ عثمان ہمیں تباہ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا اور وہ تم سے تمہارا قلعہ کراچہ حصار بھی چھین لے گا۔ اگر ہم نے بروقت کارروائی نہ کی تو یہ ترک ہمارے شہروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد کراچہ حصار کے گورنر نے آیا نکولا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دونوں نے مل کر ایک فوج تیار کی، جس کے بعد دونوں کی فوجیں عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ ہوئیں۔ ادھر عثمان غازی کو بھی آیا نکولا اور اس کے اتحادی کے حملے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد عثمان غازی نے جلد دیوان بلوایا اور انہیں عیسائیوں کے حملے کی خبر دی، جس پر تمام ترک سرداروں نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ ہم عیسائی لشکر پر گھات لگا کر حملہ کریں گے تاکہ اس طرح ہم ان عیسائیوں کی طاقت کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے اپنے سرداران کے مشورے کو پسند کیا اور فوج کو جمع کرنے کے بعد وہ ایکیزے نامی پہاڑی پر جا پہنچے، جہاں عثمان غازی نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ عیسائی فوج پر گھات لگانی تھی۔ عثمان غازی کا یہ منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ اگر عثمان غازی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو رومیوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا، سو ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل انتظار کے بعد عثمان غازی نے دیکھا کہ مشرقی رومی فوج مٹی کے بادل کے ساتھ سامنے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ رومی فوج عثمان غازی اور ان کے جنگجوؤں کے تیروں کے نشانے پر آتی ہے تو عثمان غازی اچانک حملے کا حکم دے دیتے ہیں اور مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ رومی فوج اس حملے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رومی فوج اس جنگ میں تعداد کے لحاظ سے عثمانیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کے مختصر جانثاروں نے ان رومی سپاہیوں کو بھاگنے نہ دیا اور وہ میدان جنگ میں اپنے سردار کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جلد عثمانی سپاہیوں نے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں رومی سپاہی کائیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے، لیکن اس شدید مارکے میں عثمان غازی کا بڑا بھائی سافچی بے ایک رومی سپاہی کی تلوار کی ضرب لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ سافچی بے کی شہادت کائیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت تھی۔ اس شہادت پر عثمان غازی اور ان کے سپاہی شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے رومی فوجوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس حملے میں رومی فوج کا کمانڈر کالانوز عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی کمانڈر کے قتل ہونے کے بعد رومی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ عثمان غازی نے جنگ میں ہزاروں رومی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، جبکہ بھاگنے والے سپاہیوں کا عثمان غازی نے تعاقب کیا اور جہاں کوئی رومی سپاہی نظر آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ 1287 عیسوی میں ہونے والی ایکیزے جنگ میں عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور آس پاس کے علاقوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن عثمان غازی کے لیے جہاں یہ فتح خوشی کا باعث تھی، وہیں یہ فتح عثمان غازی کے لیے غم کا باعث بھی بنی، کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی سافچی بے کو کھو دیا تھا، جو کہ عثمان غازی کے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔ ادھر سلجوقی سلطنت کے پائے تخت کونیا میں سلطان غیاث الدین مسعود کو جب یہ خبر ملی کہ آیا نکولا نے اپنی فوجوں کے ساتھ عثمان غازی پر حملہ کیا ہے اور عثمان غازی نے نہ صرف آیا نکولا کو شکست دی بلکہ سینکڑوں سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رومیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر قلانوس کو بھی انہوں نے مار دیا ہے۔ تو وہ عثمان غازی کی اس فتح پر بے حد خوش ہوئے، لیکن سلطان کو اس بات پر غصہ بھی آیا کہ بازنطینی فوج کیسے عثمان بے پر حملہ کر سکتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ کراچہ حصار کے ٹیکفروں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یہ کافر ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین مسعود نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ پائے تخت کونیا سے کراچہ حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ ایک دن کے سفر کے بعد سلجوقی فوجیں کراچہ حصار قلعہ جا پہنچی۔ سلطان نے پڑاؤ کے بعد اپنی فوجوں کو کراچہ حصار قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ ادھر عثمان غازی کی فوج بھی کراچہ حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، جبکہ عثمان غازی کے کچھ دستے اب تک بھاگنے والے رومی سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین کے پاس پہنچنے کے بعد عثمان غازی نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان غیاث الدین کراچہ حصار کی فتح کے لیے پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے تاکہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کر کے اس کی دیواروں کو گرا سکیں اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا جا سکے۔ سلطان نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ ممکن تھا کہ سلجوقی سلطان غیاث الدین مسعود عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کو فتح کر لیتے، لیکن محاصرے کے تیسرے دن سلطان کو اپنے پائے تخت کونیا سے کچھ ایسی خبریں موصول ہوئیں جس کی وجہ سے سلطان کو جلد یہ محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر کے واپس جانا پڑا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ جب سلجوقی سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ کراچہ حصار قلعے کی فتح کے لیے کونیا سے نکلے تو ان کے آنے کے بعد الخانی منگولوں نے سلجوقی شہر ارغلی پر حملہ کر کے اس کی آبادی کو تہہ تے کر دیا تھا اور اب سلجوقیوں کا پائے تخت کونیا خطرے میں تھا۔ جب سلجوقی سلطان کو اپنے شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو سلطان نے جلد عثمان غازی کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام جنگی آلات انہوں نے عثمان غازی کو سپرد کیے اور خود اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس پائے تخت کونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان نے جانے سے پہلے عثمان غازی کو کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے پاس سعادت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقابلہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد سلجوقی سلطان پائے تخت کونیا واپس چلے گئے۔ پائے تخت کونیا واپس آنے کے بعد سلطان غیاث الدین نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ ارغلی پر حملے کا سلطان غیاث الدین کو بے حد افسوس اور دکھ تھا۔ سلطان نے سلجوقی سپاہیوں کے سامنے ایک پرزور تقریر کی، جس کے بعد جذبہ شہادت سے سرشار سلجوقی سپاہیوں نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہی اور ایک طویل مارکے کے بعد آخر فتح سلجوقی سلطان کو ہی حاصل ہوئی اور تتاری لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غیاث الدین نے اس جنگ میں الخانی منگولوں پر کوئی رحم نہ کیا، کیونکہ وہ ارغلی شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے تمام منگولوں کو جو کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ لگے انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر دوسری جانب عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچہ حصار قلعے کی دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے جلد شہر پر قبضہ کر لیا اور کراچہ حصار کا گورنر عثمان غازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، جس کے بعد عثمان غازی نے مال غنیمت کا کچھ حصہ اپنی فوجوں میں تقسیم کیا، جبکہ باقی کا حصہ انہوں نے اپنے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں سلجوقی سلطان غیاث الدین کو بھیج دیا اور سلطان کو کراچہ حصار قلعے کی فتح کی خوشخبری بھی بھیج دی۔ سلطان نے مال غنیمت کو جمع کیا اور عثمان غازی کے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں مزید جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس پہنچا دیا۔ کراچہ حصار قلعے کی فتح عثمان غازی کی دوسری بڑی فتح تھی۔ عثمان غازی نے اس شہر میں بہت سی اصلاحات کی اور یہاں پر موجود بڑے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور یوں شمال مغربی اناطولیہ کی سرزمینوں میں دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ عثمان غازی نے کراچہ حصار قلعے کی فتح کے بعد یہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت شروع کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی باشندوں نے جب دیکھا کہ عثمان غازی بڑے ہی انصاف پسند اور غیر مسلموں پر رحم اور انصاف کرنے والے ہیں
تو وہ عثمان غازی کے انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں کراچی حصار شہر ایک اسلامی شہر کے طور پر ابھرنے لگا۔ عثمان غازی نے جب کراچی حصار قلعے کو فتح کیا تو اس قلعے کی فتح کے بعد اس شہر میں مسلمان آباد ہونے لگے اور جہاں عثمان غازی کے شیخ ادبالی کے طالب علم کو شہر کا خطیب مقرر کیا گیا۔ عثمان غازی کی اس فتح پر کراچی حصار کے عیسائی بے حد خوش تھے کیونکہ عثمان غازی ایک انصاف پسند حکمران تھے۔ کراچی حصار قلعے کے عیسائی شہریوں نے دوسرے تمام عیسائیوں کو بھی اس شہر میں بلا لیا جو کہ آس پاس کے دیہاتوں میں رہتے تھے۔ یوں عثمان غازی کی شہرت بازنطینی سرحد میں موجود ان قلعوں میں بھی ہونے لگی کہ ترکوں کا یہ حکمران بڑا ہی انصاف پسند اور عادل ہے، کیونکہ عثمان غازی ملک کی ترقی، انصاف اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ عثمان غازی کی رعایا چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، عثمان غازی کے لیے وہ دونوں برابر تھے۔ اسی وجہ سے شہری خوش تھے، رات سے محفوظ تھے اور لوگ آرام کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ تاجر بغیر کسی خوف کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کر رہے تھے۔ کراچی حصار قلعے کی فتح کے بعد عثمان غازی نے تراکلی اور گوینک شہر میں اپنی فوجیں روانہ کی، جنہوں نے تراکلی اور گوینک شہروں میں قبضہ کر کے اسے قیوں کی ملکیت میں شامل کر لیا۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمان غازی کی فتح کی پالیسی سے بورسا اور ازنی کے شہروں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ عثمان غازی کی فوجیں تراکلی اور گوینک شہر سے پائے تخت سوگوت واپس آ گئی تھیں، لیکن اس کے بعد عثمان غازی نے کوئی مزید فتح نہ کی اور انہوں نے اگلے 7 سال تک بازنطینی سلطنت پر حملہ نہ کیا اور اس علاقے کے جاگیرداروں اور عیسائی ٹیکفروں کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ادھر الخانی سلطنت کے پائے تخت تبریز میں 1295 عیسوی میں غازان خان نے الخانی سلطنت کا تخت سنبھال لیا۔ غازان خان منگول، چینی، عربی، فارسی، تبتی اور ترک زبان بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جلد غازان خان امام قطب الدین شیرازی امیر نوروز کی کوششوں سے مسلمان ہو گیا اور اس نے ہزاروں منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اور یوں اگلے 9 سال تک الخانی سلطنت مسلمان ہو گئی۔ ادھر اناطولیہ میں 1298 عیسوی میں الخانی سلطنت کے منگول گورنر سلیمیس نے 50,000 سپاہیوں کے ساتھ غازان خان کے خلاف بغاوت کر دی، جس پر اناطولیہ کے ترک جنگجوؤں نے الخانیوں کے خلاف منگول کمانڈر سلیمیس کی مدد کی، جبکہ مملوک سلطنت نے 20,000 گھڑسوار فوج بھیج کر الخانی باغی کمانڈر سلیمیس کی مدد کی۔ غازان خان نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ایک کمانڈر قتلک شاہ کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بغاوت کے دوران سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم تخت چھوڑ کر فرار ہو گئے اور یوں سلجوقی تخت خالی ہو گیا، جبکہ منگولوں کی یہ دونوں فوجیں ارض روم شہر کے قریب ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طویل خونریز جنگ کے بعد آخر باغی کمانڈر سلیمیس کو شکست ہوئی اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ جب اناطولیہ میں الخانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی اور سلطان علاؤ الدین کیقوباد سوم نے تخت چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تو سلجوقیوں کی رہی صحیح طاقت بھی جاتی رہی اور یوں سلجوقی سلطان کے نہ ہونے پر مختلف امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیں۔ دوسری جانب الخانی کمانڈر کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد باغی منگول کمانڈر سلیمیس کے سپاہی مغرب کی جانب فرار ہو گئے، جہاں انہوں نے عثمان غازی کی سرزمینوں میں قدم رکھا اور انہوں نے عثمان غازی کی اطاعت قبول کر لی اور عثمانی فوج میں شامل ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ عثمان غازی کی فوجی طاقت کا خوف بازنطینی ٹیکفروں کے دلوں میں بڑھتا گیا اور وہ اب عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔